کسی بزرگ سے مرید ہوئے ذکر سیکھا، پھر اس کے بعد انہوں نے تبلیغ کی۔ صحابہ کرام کے زمانے میں جہاد پر زیادہ توجہ تھی، اس کی زیادہ ضرورت تھی۔ جہاد کیا وہ حضرات نے، یعنی جہاد کے ساتھ تبلیغ کی اور تعلیم بھی حاصل کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اصحاب صفہ کو پڑھتے ہی تھے، ہر وقت حضور کے پاس ہی رہتے تھے۔ ان کے علاوہ بھی اور بہت سے صحابہ کرام علم حاصل کرتے تھے۔ بخاری شریف میں مستقل ایک باب ہے علم کے لیے باری لگانا۔ جو صحابہ اپنے گھر بار کاروبار والے تھے وہ بھی باری لگاتے تھے۔ آج تو دکان پہ بیٹھ لو، ہم جا کر حضور کی خدمت میں علم حاصل کریں گے، اور کل ہم دکان پر بیٹھیں گے اور تم جا کر علم حاصل کرنا۔ تم نے جو سکھایا وہ ہمیں سکھا دو، ہم نے جو سیکھا وہ تم کو سکھانا۔ اس طرح سے علم حاصل کیا انہوں نے، تو علم بھی حاصل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت بھی فرمائی، اصلاح بھی فرمائی، تزکیہ فرمایا، اور ان حضرات نے جہاد بھی کیا، تبلیغ بھی کی۔ تینوں چیزوں کا جوڑ ہے، تینوں چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی، صحابہ کرام کو یعلمہم الکتاب والحکمۃ، اور تزکیہ فرمایا، ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، اور تبلیغ کی آپ نے، بلغ ما انزل الیک، آپ کے پاس جو احکام اللہ نے بھیجے ہیں وہ آپ تبلیغ کر دی۔ تو ان سب چیزوں کا آپس میں جوڑ ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ بعض تبلیغ میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس تبلیغ ہی سب کچھ ہے، ایسا نہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ہم نے تبلیغ کا کام اس لیے شروع کیا ہے کہ مدرسوں کو طلبہ زیادہ ملے اور خانقاہوں کو مرید زیادہ ملے، اس لیے ہم نے یہ کام شروع کیا۔ تو تبلیغی جماعت میں جانا اچھی بات ہے، اس کے ذریعے اصلاح ہوتی ہے انسان، بہت اچھی بات ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سلسلہ شروع کیا اور اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ ہو۔ جیسے ڈاکٹر ایک نسخہ لکھتا ہے، اس کے ذریعے مریض کو فائدہ ہوتا ہے۔ مصلح جو ہوتا ہے، اصلاح کرنے والا، رفاقت اپنی قوم کی اصلاح کے لیے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی نسخہ تیار کرے، تو ایک فارمولہ ملتا ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اس سے قوم کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مصلح تھے، انہوں نے 6 نمبر بنایا اور 6 نمبروں کے ذریعے سے یہ جماعت کی چلت پھرت کا کام شروع فرمایا۔ تو وہ فرماتے تھے کہ یہ نہیں کہتے کہ یہ پورا دین ہے، فرماتے تھے یہ تو الف با تا سا ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ نہیں چاہتے کہ بخاری پڑھانے والے اتحیات پڑھانے کے لیے بیٹھ جائے، ہاں یہ چاہتے ہیں کہ بخاری شریف پڑھانے والے کے دل میں بھی اتحیات پڑھانے والوں کی قدر ہونا چاہیے، ایسے ہی اتحیات پڑھانے والوں کے دل میں بھی بخاری شریف پڑھانے والوں کی قدر ہونا چاہیے۔ یہ ہے جوڑ کی بات کہ مدرسے والے تبلیغ والوں کی قدر کریں اور تبلیغ والے مدرسے والوں کی قدر کریں۔ ایسا نہیں ہو تبلیغ والے سمجھے کہ یہ تو بالکل بیٹھے رہتے، یہ تو گھومتے پھرتے ہی نہیں ہے، اب تو اتنی محنت کر رہا ہے، یہاں جا رہے وہاں جا رہے وہاں جا رہے، تو ایک جگہ بیٹھے ہوئے۔ تو تبلیغ والے مدرسے والوں کو حقیر نہ سمجھے، مدرسے والے تبلیغ والوں کو حقیر نہ سمجھے کہ جاہلوں کی جماعت گھومتے پھرتے ہیں، تو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، بڑی بڑی کتابیں پڑھا رہے ہیں۔ مدرسے والے تبلیغ والوں کو حقیر نہ سمجھے، تبلیغ والے مدرسے والوں کو حقیر نہ سمجھے، خانقاہ والوں کو حقیر نہ سمجھے کہ بیٹھ گئے تصویر ہو رہا ہے، کیا ہوگا اس سے؟ سب کچھ اس سے ہی ہوتا ہے۔ اس وقت جتنے جھگڑے فساد ہو رہے ہیں، اخلاص نہیں رہا لوگ، بڑی بڑی جماعتیں ہیں ان میں جھگڑے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں ان میں جھگڑے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی کوئی تنظیم ایسی نہیں بچی جس میں جھگڑا نہ ہو رہا ہو، جس میں اختلاف۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اخلاص ہی، اور اخلاص کہاں سے آئے گا؟ اخلاص
اس لیے سارے جتنے بھی علماء بڑے بڑے ہوئے وہ سب اپنے کسی کو شیخ بناتے تھے، ان کے پاس جا کے ذکر سیکھتے تھے، ان کے پاس جا کر رہتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آنکھ کا آپریشن کرانے کے لیے لکھنؤ گئے تو راستے میں ایک مجذوب بیٹھا ہوا تھا۔ مجذوب کہتے ہیں دیوار ٹائپ کے ہوتے ہیں نا درویش اللہ والے، اور ان کو مجذوب سے میں پاگل سمجھتے ہیں، لیکن اللہ سے اس کا کیا تعلق؟ تو وہ ایک چوراہے پر ایک مجذوب بیٹھا ہوا کہا آنکھ کا آپریشن کرانے تھوڑی جا رہے ہیں، ایک شکار کرنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت جب آپ کا آپریشن کرانے تشریف لے گئے، آپ لکھنؤ علامہ سید سلیمان ندوی حضرت سے بیٹھے ہوئے، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے زبردست عالم علامہ سید سلیمان ندوی، جنہوں نے اپنے استاد حضرت شبلی نعمانی نے جو سیرت النبی شروع کی تھی وہ باقی رہ گئی تھی، انتقال ہو گیا، اس کو علامہ سید سلیمان ندوی نے پورا کیا۔ تو وہ بیٹھ کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بول رہے ہیں آپ اتنے بڑے آدمی، آپ کو کیا ضرورت؟ مولانا تھانوی کے پاس جا کے بیٹھ ہونے کی، انہوں نے کہا وہ ضرورت تو میں سمجھتا ہوں اور مجھے کیا فائدہ ہوا یہ بھی میں سمجھتا ہوں۔ تو جتنے بھی اللہ والے ہوئے وہ سب پہلے حافظ ہوئے، عالم ہوئے، پھر وہ اللہ والوں سے پڑھے اور اسے ذکر سیکھا تو ان کے اندر اخلاص آیا، ان کے اندر جو صلاحیت تھی وہ چمک گئی، جو علم تھا اس کا نور پھیلا پھر ان کے ذریعے سے۔ تو یہ تینوں چیزوں کا جوڑ ہے آپس میں، تعلیم، تبلیغ، تزکیہ۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے حضرت جی کو فرمایا کرتے تھے کہ رات بھی گھومتی ہے اس سے اندھیرا پھیلتا ہے، اور دن بھی گھومتا ہے سورج بھی گھومتا ہے اس سے روشنی پھیلتی ہے۔ تو علم اور ذکر کا نور لے کر گھومو، صرف گھومنا نہیں، علم اور ذکر کا نور لے کر گھومو تو تمہارے ذریعے سے نور پھیلے گا۔ اب اگر علم کا نور ہے، اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے دونوں چیزوں کو ایک ہی نمبر میں رکھا، 3 نمبر ہی میں رکھا ہے، اس کو علم اور ذکر دونوں کو ایک ہی نمبر میں رکھا ہے۔ یہ دونوں اتنے ضروری ہیں اور ایسا جوڑ ہے ان کا آپس میں، علم اور ذکر دونوں ہونا چاہیے آدمی کے پاس۔ اب جب علم اور ذکر کا نور لے کر کے گھومو گے تو اب دیکھنا کیا ہوگا۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یہاں ہندوستان میں اور راجاؤں کی حکومت نے اور کفر اور شرک اور بڑے بڑے جادوگر سب نے جادو کیا آپ کے اوپر، مگر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ کوئی آپ لوگ میں آیت کرسی پڑھتے ہو آپ کو یقین نہیں، بولو اللہ پڑھتے ہو آپ کو یقین نہیں، مگر حضرت خواجہ اجمیری کے جو شیخ تھے وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، زبردست عالم تھے، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے عالم محدثین کے ہاں جس کو 1,00,000 حدیثیں حفظ یاد، تو آج حدیث کی زبان یاد نہیں کرتے، کہاں سے حفظ کرو گے حدیث؟ 1,00,000 حدیثیں جس کو زبان یاد ہو اس کو کہا جاتا ہے حافظ حدیث، اور 3,00,000 حدیثیں جس کو زبان یاد ہو اس کو حجت کہا جاتا ہے۔ تو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ حجت تھے، یعنی ان کو 3,00,000 حدیثیں حفظ یاد، اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے شیخ کہ انہوں نے خواجہ اجمیری جیسا آدمی تیار کر دیا۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ عثمان ہارونی نے ہزاروں بار آیت کرسی پڑھوائی، ہزاروں بار قل هو اللہ شریف پڑھوائی۔ کتنا پاور ہو گیا، کتنی طاقت آ گئی کہ وہ یہاں آئے ہندوستان میں، اور جتنے بھی جادوگروں نے ان کے اوپر جادو کیا اور انہوں نے کوئی آیت کرسی پڑھ کے جو پھونکا تو سب غائب، قل هو اللہ شریف پڑھ کے جو پھونکا تو سب غائب۔ اب جو ہمارا جنرل جاؤ تو بڑی کرامت بیان کرتے ہیں، خواجہ نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا۔ ارے بنے کہاں تھے وہ؟ کس نے بنایا تھا وہ تو دیکھو۔ تو خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، پہلے حافظ بنے، پھر عالم بنے، پھر خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے 20 سال، پھر اس کے بعد میں ان کو ہمیں ہندوستان میں لے جاؤ، ہندوستان چلے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کام کیا اس سے، کتنا بڑا کام کیا، لاکھوں آدمی مسلمان، لاکھوں کی تعداد حضرت کے ہاتھ میں۔ جی ایک بار کسی نے شکایت کر دی کہ مسلمان بنا دیں، تو عدالت کو پیشی ہوئی تو ان سے پوچھا
کہ صاحب یہ لوگ کہہ رہے ہیں مسلمان بناتے ہیں. تو ادھر بھیڑ کھڑی تھی, انہوں نے کہا میں نے ان سے کہا ہے کہ تم بن جاؤ مسلمان. ادھر اشارہ کیا, وہ سب کلمہ پڑھنے لگے. کہ میں نے ان سے بھی نہیں کہا کہ تم مسلمان بن جاؤ. ادھر اشارہ کیا, وہ سب کلمہ پڑھنے لگے. جج کرسی پر سے اٹھ کے پیچھے قبر میں چلا گیا, میری طرف اشارہ کر کے. تو اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی, یہ تاثیرات دی تھی. تو خیر علم